اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون یا رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون یا امیر المومنین انا للہ و انا الیہ راجعون یا فاطمۃ الزہرا یا رسول اللہ، ہم آپ کو آپ کے بیٹے کی تسلیت عرض کرتے ہیں۔ یا امیر المؤمنین، اے سیدہ سلام اللہ علیہ، آج ہم آپ کو آپ کے بیٹے کی تسلیت عرض کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج کربلا میں بھی آپ کا حسین بالکل اکیلا رہ گیا۔ یا رسول اللہ، یہ وہی حسین ہے جس کے لیے آپ فرماتے تھے ان بقاءہ یوزینی، بیٹی مجھے حسین کا گریہ تکلیف دیتا ہے، میں حسین کے روتے ہوئے سن نہیں سکتا بیٹی۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کا وہی حسین ہے جس کے جسم کے ہر جگہ کے آپ بوسے لیتے تھے۔ جانتے ہو جب حسین آتے تھے رسول علی سے کہتے تھے یا علی خذ الحسین، علی حسین کو پکڑو۔ علی جب حسین کو پکڑتے تھے پیغمبر بوسے لینا شروع کرتے تھے، ایک ایک جگہ کا بوسہ لے رہے۔ ایک دن حسین نے سوال کیا لم تقبلونی یا ابا، بابا اتنے زیادہ میرے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ جواب میں فرمایا اقبل مواضع السیوف، حسین یہ تلواروں کی لگنے کی جگہ ہے، میں جنہیں چومتا۔ کیا حال ہوا ہوگا؟ رسول کربلا میں موجود تھے جب حسین ذبح ہو رہے تھے، رسول بھی موجود تھے، ماں بھی موجود تھی، بابا بھی موجود تھے۔ عصر عاشور کو ام سلمہ نے خواب میں رسول کو دیکھا کہ سر اور داڑھی پہ خاک۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ کہا ام سلمہ میں ابھی تک کربلا میں تھا، آج کربلا میں میرا حسین ذبح ہو گیا، میں اپنے بیٹے کے خون کو جمع کرتا رہا۔ ام سلمہ یہ میرے بیٹے کا خون، جاؤ نہ دیکھو وہ جو میں نے خون دیا تھا آپ کو۔ ام سلمہ بیدار ہوئی، جا کر اس شیشی کو دیکھا کہ وہ مٹی خون بن گیا تھا۔ اجرکم علی اللہ، عاشور کی عصر کا وقت آ گیا۔ حسین فنظر یمینا وشمالا، حسین نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، کوئی حسین کو اپنا ساتھی نظر نہیں آیا۔ بیٹوں کے خیمے پہ نظر کی، خیمہ خالی نظر آیا۔ بھائیوں کے خیموں کو دیکھا، خالی نظر آیا۔ اصحاب کے خیموں کو دیکھا، خالی نظر آیا۔ سب ساتھیوں کو آوازیں دینا شروع کی، او مسلم، او مسلم ابن عقیل، او مسلم ابن اوسجا، او حبیب ابن مظاہر، او عباس بھیا، او علی اکبر، او شریف ہو، کیا تم سو رہے ہو؟ دیکھتے نہیں حسین اکیلا رہ گیا، سنتے نہیں نبی کی بیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں رونوں کی۔ او شریف ہو اٹھو، نبی کی بیٹیوں کو تمہاری حفاظت کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا مجھے پتا ہے کہ تم کیسے اٹھ سکتے ہو، اس لیے کہ تمہاری لاشیں صحرائے کربلا میں بکھری پڑی۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین آئے خیمہ میں، چوتھے امام بیان کرتے ہیں میں بستر بیماری پہ لیٹا ہوا تھا، میری پھوپھی اماں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی،
جب میں نے اپنے بابا کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکا۔ پھوپھی سے کہا، پھوپھی اما سن نے دینی حاضر ابن رسول اللہ اکبر، پھوپھی مجھے بیٹھائیے نہ، رسول کا بیٹا آ رہا۔ آئے حسین، بیٹے نے سلام عرض کیا، سوال کیا، ماذا صنعت بہؤلاء القوم، بابا آج کیا کیا قوم کے ساتھ؟ فرمایا بیٹا صبح سے لے کر اب تک جنگ جاری، سر کٹ رہے ہیں، ساتھی شہید ہو رہے۔ چوتھے امام نے پوچھنا شروع کیا، بابا مسلم ابن اوس، فرمایا شہید ہو گیا۔ بابا حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن کین، فرمایا شہید ہو گیا۔ سوال کیا، بابا این علی الاکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں پہ؟ فرمایا بیٹا شہید ہو گئے۔ جب آخری سوال کیا نا، این امی العباس، بابا میرا چچا عباس کہاں گئے؟ بی بی کہتی ہے ہم نے سید الساجدین کو نہیں بتایا تھا کہ عباس شہید ہو گئے۔ میں حسین کے چہرے کو دیکھتی تھی کہ دیکھو حسین سجاد کو جواب کیا دیتے۔ رو کر کے کہا، بیٹا تیرا چچا بھی قتل ہو گیا، تیرے چچا کے بازو قلم ہو گئے، دریا کے کنارے عباس سویا پڑا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آثار امامت امام نے سید الساجدین کے حوالے کیے۔ بہن سے رخصت ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ جب گھوڑا حسین کا خیموں کے بیچ میں سے چلا، پیچھے سے آہستہ آہستہ آواز آئی، مہلن مہلن یا ابن زہرا، ماں زہرا کے بیٹے ایک مرتبہ ٹھہر جاؤ۔ مڑ کر دیکھا کہ بہن آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ رہی، عرض کر رہی ہے، او ماں کے بیٹے ایک مرتبہ ٹھہر جاؤ۔ حسین نے فرمایا، بہن زینب آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ کہا بھیا ایک مرتبہ رک جائیے۔ جب آئی نا بی بی حسین کے گھوڑے کے پاس، حسین سے فرمایا کہ حسین بھیا ایک مرتبہ سر کو نیچے جھکائیے۔ حسین زین پر بیٹھے ہوئے اتنے جھکے کہ حسین کی گردن بی بی کے چہرے کے برابر آ گئی، اور علی کی بیٹی نے حسین کی گردن کے بوسے لینا شروع کیے۔ جب بوسے لے لیے، مدینہ کی طرف اٹھ کر کے کہا، اماں میں نے امانت کو ادا کر دیا۔ حسین نے پوچھا، بہن زینب یہ کون سی امانت ہے؟ کہا بھیا جب ماں کا آخری وقت تھا، ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، میری گردن پہ بوسے دیے تھے۔ کہا بیٹی زینب عاشور کے دن جب میرا حسین جانے لگے، میں موجود نہیں ہوں گی، میرا حسین اکیلا رہ جائے گا۔ بیٹی میرے حسین کی گردن کو چومنا، اس لیے کہ یہ وہ گردن ہے جس پر شمر کی 12 ضربیں چلے گی، میرے حسین کے گلے کو کاٹا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ بہن سے رخصت ہوئی، حسین چلنا چاہتے ہیں، گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ حسین نے کہا میرے وفادار رہبار یہ آخری سواری ہے، ایک مرتبہ حسین کو مقتل میں پہنچا دو، پھر حسین تیرے اوپر سوار نہیں ہوگا۔ گھوڑے نے سر سے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ جب حسین نے پاؤں کی طرف دیکھا تو سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا ہوا تھا۔ حسین نے فرمایا بیٹی سکینہ آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ عرض کیا بابا ایک مرتبہ زین سے زمین پہ آئی۔ حسین گھوڑے سے اترے، زمین کربلا پہ بیٹھے، سکینہ کو اپنی گود میں لیا۔ سکینہ نے چیخیں مار کر رونا شروع کیا۔ اولاد والو، سکینہ نے 2 جملے حسین سے کہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا، پتہ نہیں حسین نے کیسے برداشت کیا۔ پہلے جملے میں کہا بابا میں بہت پیاسی ہوں۔
بابا مجھ سے اب پیاس برداشت نہیں ہوتی، آپ تو امام ہیں، آپ پانی کو حکم دے زمین سے باہر آ جائے، میں ایک گھونٹ پانی پی لوں، مجھ سے اب پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ حسین نے کہا بیٹی سکینہ میں پانی سے کہوں گا پانی باہر آ جائے گا، لیکن یاد رکھنا آج اگر تو نے پانی پی لیا قیامت کے دن تیرے نانا کی امت پیاسی رہ جائے گی۔ یہ سننا تھا، ہاتھوں کو باندھ کے کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے نانا کی امت پیاسی نہ رہ جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسرا جملہ بڑا عجیب ہے، کہا بابا میں دیکھ رہی ہوں صبح سے لے کر اب تک جو کیا ہے بابا وہ واپس نہیں آیا، مجھے پتا ہے آپ بھی جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، بابا ایک مرتبہ مجھے اس طرح پیار تو کریں جس طرح یتیموں سے کیا کرتے ہیں۔ اور حسین نے سکینہ کے بوسے شروع کیے، سکینہ نے چیخے مار کر رونا شروع کیا۔ حسین نے کہا او میری سکینہ اپنے گریہ سے حسین کے جگر کو نہ چیرو، ابھی آگے آپ کو بہت رونا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ رخصت ہوئے حسین، جنگ شروع کی حسین۔ سپاہی بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم جس کے بیٹے مارے گئے جس کے بھائی مارے گئے حسین سے زیادہ دلیر کربلا میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ جدھر علی کا بیٹا حملہ کرتا تھا فوجوں سے وہ علاقہ خالی ہو جایا کرتا تھا۔ عمر ابن سعد نے ایک مرتبہ حکم دیا او سپاہیو تم جانتے ہو کس سے جنگ کر رہے؟ انہو ابن قتال العرب، عرب کا سب سے بڑا جنگجو علی ابن ابی طالب، یہ حسین اس کا بیٹا ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، حسین کو تیر مارو۔ بس یہ سننا تھا، 4000 تیر اندازوں نے کمانوں نے تیر چڑھائے، تیر آئے اور جس میں حسین، سارے تیر جس میں حسین میں لگ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ جنگ کرتے ہوئے حسین نے شریعہ فرات کو خالی کروا لیا، گھوڑے کو حسین نے فرات میں داخل کی۔ کربلا میں صرف 2 ہستیاں فرات تک پہنچی تھی، دونوں علی کے بیٹے تھے، یا عباس پہنچے یا حسین پہنچے۔ جب داخل ہوئے پانی میں حسین نے گھوڑے کو خطاب کیا، یہ رسول خدا کا بہترین گھوڑا تھا، کربلا سے پہلے اس کا نام مرتجز تھا۔ اتنے تیر لگے اس گھوڑے کو کہ گھوڑے کے پہلو نظر نہیں آتے تھے۔ عاشور کے بعد اس گھوڑے کا نام ذوالجناح پڑا۔ فرمایا مرتجز تو بھی پیاسا ہے میں بھی پیاسا ہوں، جب تک تو پانی نہیں پیے گا حسین پانی نہیں پیے گا۔ بڑا وفادار گھوڑا تھا، اس نے جب حسین کی بات کو سنا اس نے سر کو اوپر اٹھا لیا، زبان حال سے یہ کہا کہ مولا آپ پیاسے ہو تو میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ حسین نے گھوڑے کو دکھانے کے لیے چولو میں پانی لیا، کہا کہ دیکھو گھوڑے اب تو پانی پی لو۔ گھوڑے نے پانی نہ پیا۔ ایک سپاہی نے آواز دی حسین تو پانی پی رہا ہے، تیرے خیموں پہ حملہ ہو گیا۔ یہ سننا تھا، غیرت علی نے پانی ہاتھ سے پھینکا، دریا سے پیاسا حسین نکلا، جنگ کرتے ہوئے آئے خیموں میں۔ اب حسین کی حالت یہ تھی کہ حسین زخمی ہو چکے، بہت زیادہ زخم لگے تھے جس میں حسین، ابرو کٹے ہوئے تھے، سر سے خون بہ رہا تھا، گلا زخمی تھا، سینہ زخمی تھا، ہاتھ زخمی تھے۔ اب یہ جو ودا ہے نا حسین کا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ خیموں کے اندر نہ گئے حسین، خیمے کی پشت پہ آ کر بہن کو آواز دی السلام علیکم یا زینب۔ بہن زینب حسین کا سلام۔ بہن نے جب آواز سنی
عرض کیا بھیا اندر تشریف لائیے. کہا نہیں زینب، اب حسین کی حالت ایسی نہیں کہ میں خیموں کے اندر آ سکوں، بچے برداشت نہیں کر سکے. بہن زینب ایک کپڑا لاؤ، میں ایک زخم باندھنا چاہتا ہوں. آئی نہ جب کپڑا لے کر علی کی بیٹی حسین کی حالت میں نظر کی، کہا بھیا حسین کہاں سے باندھوں؟ بھیا حسین پیشانی زخمی، ابرو کٹ چکے، گلا زخمی، سینہ زخمی، کندھے زخمی ہے. بھیا حسین کہاں سے باندھوں؟ کہا بہن زینب یہ جو میری کمر پہ زخم ہے یہ مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے، اس زخم کو باندھ دیجیے. زینب نے حسین کے زخم کو باندھا. اب بیویوں کو سلام کیا، السلام علیکم یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا فضہ جاریت ام زہرا، علیکن من السلام. بیویوں حسین کا آخری سلام. بیویوں حسین تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہے. بیویوں قید کا لباس پہن لے اس لیے کہ میرے بعد تمہیں قیدی بنایا جائے گا، جنگلوں میں پھرایا جائے گا، شہروں میں پھرایا جائے گا. خداوند تمہارا حامی و ناصر. اجرکم علی اللہ. رخصت ہو کر چلے. اس زخمی حالت کے باوجود حسین نے ایسی جنگ کی کہ 1950 لائنوں کو فنار کیا. حسین عمر ابن سعد نے حکم دیا سپاہیوں سب اکٹھے ہو کر حسین پر حملہ کرو. حسین ابھی گھوڑے پر سوار ہے لیکن اتنا خون حسین کے جسم سے بہہ گیا، جہاں جہاں سے گھوڑا گزرتا ہے زمین کربلا خون حسین سے سرخ ہو رہی ہے. ایک پتھر آیا جو حسین کی پیشانی پہ لگا. حسین نے دامن کو اٹھایا، پیشانی کو صاف کرنا چاہتے ہیں، ایک تیر آیا جو سینہ حسین پہ لگا. صالح ابن واب مزنی آیا، اس نے ایک نیزہ حسین کے پہلو پہ مارا. حسین نے کہا بسم اللہ و باللہ واللہ اکبر. نواز رسول زین سے زمین پر دائیں رخسار کے بل حسین زین سے زمین پہ آئے. اجرکم علی اللہ. جہاں حسین گرے تھے گھوڑے سے وہاں سے لے کر مقتل حسین کا فاصلہ تھا. حسین کو یہ فاصلہ چل کر کے جانا تھا. مقتل میں یہ لکھا ہے کہ جب حسین اٹھ کر کے چلتے تھے نا، کبھی پہلو کے بل گر جاتے تھے، کبھی منہ کے بل گر جاتے تھے، اس لیے کہ جب اٹھ کر کے چلتے تھے کوئی نیزہ پہلو میں مارتا تھا، حسین پہلو کے بل گر جاتے تھے. کوئی پشت میں مارتا تھا، حسین رخ کے بل گر جاتے تھے. آواز دیتے تھے یا امت سو، اور نبی کی بری امت، اس امت میں نبی کا نواسا صرف میں ہوں، کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ چلتے ہوئے پہنچے حسین اپنے مقتل کی ترائی میں، جہاں پہ حسین شہید. جب تک حسین زندہ تھے جنگ کر رہے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حسین ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تاکہ بہنوں کو آواز پتہ چلے کہ حسین زندہ ہے. بڑی دیر سے جب حسین کی آواز نہ آئی، علی کی بیٹی خیمے سے نکلنے پہ مجبور. ایک سپاہی بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک بی بی کو دیکھا جو خیمے سے نکلی، جو اٹھتی تھی زمین پر گر جاتی تھی، پھر اٹھ کر چلتی تھی، پھر زمین پر گر جاتی تھی. اجرکم علی اللہ.
آئی علی کی بیٹی تلہ زینبیہ پر، والحسین جالس علی الارض، حسین بیٹھے اپنی پیشانی کو تلوار پہ ٹیکا ہوا ہے، حرکت نہیں کر رہے حسین۔ سپاہیوں میں سے کوئی کہتا ہے حسین دنیا سے چلے گا، کوئی کہتا ہے حسین زندہ ہے۔ شمر نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے یا نہیں، حسین کے خیموں پہ حملہ کرو۔ سپاہیوں نے خیموں پہ حملہ کیا، بیویوں کا شور بلند ہوا، حسین نے سر کو اٹھایا، کہا سپاہیوں تمہاری دشمنی ہے تو حسین سے، جب تک حسین زندہ ہے حسین کی عورتوں کے ساتھ تعرض نہ کرنا، خیموں پہ حملہ نہ کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ عمر ابن سعد نے حکم دیا سپاہیوں حسین کو شہید کرو، کام کو مکمل کرو۔ ایک لائن آگے بڑھا، اس نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا۔ انس آگے بڑھا، اس نے حسین کو نیزہ مارا۔ زرع ابن شریک آگے بڑھا، اس نے حسین کے کندھے پہ تلوار ماری۔ ہر بار حسین کہتے ہیں کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں، مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اجرکم علی اللہ۔ حرملہ ابن کاہل اسدی آگے بڑھا، اس نے کمان میں تیر چڑھایا۔ میں نے عرض کیا تھا حرملہ نے کربلا میں یہ بڑے والا تین بھالا کا تیر، 4 تیر مارے تھے کربلا میں۔ اس نے ایک تیر مارا تھا یتیم حسن کو، دوسرا تیر مارا تھا عباس کی دائیں آنکھ میں، تیسرا تیر مارا تھا علی اصغر کے گلے پر۔ سن سکو گے آخری وقت اس نے آخری تیر سینہ حسین میں مارا۔ اجرکم علی اللہ۔ تیر جب لگا حسین کے سینے میں، حسین نے کوشش کی تیر کو آگے سے کھینچ، تیر نہ نکلا۔ زمین پر حسین نے تیر پہ دباؤ ڈالا، پشت حسین سے کھینچ کر کے حسین نے تیر نکالا، خون پر نالے کی طرح سینہ حسین سے باہر نکلا، خون لیا اپنی داڑھی پہ ملا۔ اور مسلمانوں اپنے نانا کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین زمین کربلا پہ لیٹ گئے۔ حالت یہ تھی کہ جس جگہ پر حسین زمین کربلا پہ لیٹے پوری زمین خون حسین سے سرخ ہو چکی تھی۔ علی کی بیٹی جب آئی نہ تلہ زینبیہ پر، عجیب منظر دیکھا علی کی بیٹی نے، حسین زمین پر لیٹا ہوا، والشمر جالس علی صدرہ، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، حسین کے گلے کو کاٹنا چاہتا ہے۔ علی کی بیٹی نے بڑی کوشش کی حسین کو بچانے کی، 3 آوازیں دی۔ پہلی آواز سپاہیوں کو دی، اور سپاہیوں یا نواسہ رسول ذبح ہو رہا، اور کوئی اس کی مدد کرو، کسی نے مدد نہ کی۔ دوسری آواز علی کی بیٹی نے عمر ابن سعد کو دی، او عمر ابن سعد تو دیکھ رہا ہے حسین ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ جتنا بھی سنگ دل تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس نے رخ موڑ لی۔ عرب میں ایک دستور ہے، جب کوئی عورت بے بس ہو جاتی ہے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سر پہ رکھ لیتی ہے، اور علی کی بیٹی جب محسوس کیا بے بس ہو گئی اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھا، مدینہ کی طرف رخ کیا، نانا کو آواز دی، نانا آئیے میرا حسین ذبح ہو گیا کربلا میں۔ اجرکم علی اللہ۔ شمر نے خنجر چلانا شروع کیا، حسین کی ایک ایک رگ کٹ رہی ہے، بلند آواز سے کہہ رہا ہے واہ محمدہ واہ جدہ، نانا تیرے حسین کو ذبح کیا جا رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور علی کی بیٹی گش کھا کر زمین پر گر گئی۔ ایک مرتبہ زمین کربلا میں زلزلہ شروع ہوا، طوفان برپا ہوا، آواز آئی قد قتل الحسین، اور حسین مارا گیا۔
سر حسین کٹ گیا. ذوالجلال جو حسین کا دفاع کر رہا تھا اس نے پیشانی حسین کے خون میں ڈبوئی, دوڑا خیموں کی طرف, اور جب خیموں کے پاس پہنچا ذوالجلال, بیویوں نے دیکھا زین الٹ گئی, لگا میں کٹی ہوئی, سوار نہیں ہے. سکینہ آگے بڑھی, آواز دی, او میرے بابا کے گھوڑے, یہ بتاؤ میرا بابا پیاسا